السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آج جمعہ مبارک ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ آج میں آپ کو ایک بوڑھی عورت کا قصہ سناؤں گی جو ہم بچپن سے سنتے تو آ رہے ہیں، لیکن جب جب سنیں ہمیں اس کو سن کر سکون حاصل ہوتا ہے۔ کہ شہر مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور اس نے سن رکھا تھا کہ شہر مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جو کہ لوگوں سے اس کا دین چھین لیتا ہے، یعنی کہ اپنی باتوں کی طرف، اپنے دین کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت گھر کا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی تھی کہ کہیں وہ میرا دین نہ چھین لے، تو اس لیے وہ شہر مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ سامان بہت وزنی تھا۔ وہ دروازے کے باہر بیٹھی کہ کوئی گزرے اور یہ سامان میرے سر پر رکھ دے۔ آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بولی کہ یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سامان اٹھایا، دیکھا کہ یہ سامان بہت وزنی تھا۔ آپ بولے کہ کہاں جانا ہے؟ اگر کہتی ہو تو میں چھوڑ دوں۔ بولی ضرور، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ وہ چل پڑے اور پوچھا کیوں جا رہی ہو؟ بولی یہاں ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے۔ شہر میں رہتی ہوں، کہیں مل گیا تو کہیں میرا دین نہ چھین لے، اس لیے میں شہر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میرے آباء و اجداد کا جو ورثے میں ملا ہوا میرا دین ہے، بت پرستی، وہ مجھ سے چھین نہ لے۔ آپ نے اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ جب آپ جانے لگے تو بولی بچے اپنا نام تو بتاؤ، جب کوئی پوچھے گا تو میں اس کو بولوں گی کہ اس بچے نے میری مدد کی تھی۔ آپ مسکرائے اور بولے میں وہی جادوگر ہوں، محمد ہے میرا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر وہ عورت اسلام قبول کر لی۔ تو یہ سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں یہ واقعات، قصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، وہ اپنے بچوں کو سنائیں، ان کو ان واقعات کے بارے میں، کیونکہ بچے آج کل گیمز میں، کمپیوٹر میں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے نبی کی باتوں کو اپنے بچوں کے دلوں میں، ذہنوں میں ڈالنا ہے کہ وہ کیسے تھے اور آپ کی زندگی کیسی تھی۔ وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن کے آئے۔ ان کے آنے سے آج ہم اس آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا اسلام، دین اسلام پر چل رہے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہوا، ورنہ ہم بھی گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہوتے، بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، اور سوچیں وہ کیا ہو ہمارا حشر ہوتا۔ ہم جتنا شکر ادا کریں اپنے رب کا اتنا کم ہے، تو اسی لیے اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے ہمیں۔ اور ایک اور بات کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا۔ آپ نے فرمایا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تیز بارش تو آپ نے نماز پڑھی، بارش نہ ہوتی تھی تو آپ نے نماز پڑھی، جنگ میں ہو آپ نے نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا میرے بندے نماز نہ چھوڑو، یہ جنت کے لیے ہے، یہ جنت کے لیے بخشش کا دروازہ ہے، اسی لیے نماز پڑھا کرو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یقین کریں 2 منٹ سے 5 منٹ کے اندر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک نماز۔ تو ہم اپنے لیے، اصل میں تو یہ نماز پڑھنا ہمارے لیے ہے، نہ کہ حضور پاک کے لیے۔ یہ تو ہماری جنت ہمیں مل جائے، ہمارے
آگے والی زندگی جو ہمیں اصل زندگی ہے ہماری، وہ اس کے لیے ہمیں یہ نماز، یہ قرآن ملا۔ تو اسی لیے اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے اور زندگی ختم ہونے کو ہے۔ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا کہ ہم ان چیزوں میں پڑیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف 5 منٹ ہر نماز کے لیے ٹائم نکالیں اور اپنے بچوں کو اس چیز پہ لگائیں۔ تو انشاءاللہ جو آج کل ہمارے ملک میں تباہی، یہ سیلاب اور یہ بارشیں حد سے زیادہ ہو جانا، فصلوں کا تباہ ہو جانا، یہ سب ہمارے لیے نقصان ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے، اللہ کے آگے سجدے میں جھکنا ہے اور اس سے توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو میں آگے کنٹینیو کروں گی اگلی ویڈیو میں، کیونکہ یہ میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو ابھی میں آپ سے اللہ حافظ کرتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔